بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میزاب چینل کے معزز سامعین السلام علیکم۔ وہ اپنے کمرے میں موجود تھی۔ نور اسے دارم کے پاس چھوڑ کر چلا گیا تھا۔ ایک بھرپور دن دارم کے ساتھ گزارنے کے بعد وہ کھانے کے بعد اپنے کمرے میں آئی تھی۔ اب وہ تیزی سے اپنا سامان اٹھا کر کچھ ڈھونڈ رہی تھی۔ وارڈروب، مختلف ڈیوائیڈرز، کپڑوں کے اندر، ڈرارز کے اندر کہیں نہیں تھا۔ اسے یاد تھا یہاں آنے سے پہلے اس نے کپڑوں کے اندر چھپایا تھا جو اب وہاں نہیں تھا۔ دار اس کے ذہن میں جھماکا ہوا تھا، کہیں دارم نے دیکھ تو نہیں لیا اس کے سامان میں کچھ ڈھونڈ رہی ہو ازو۔ دارم چائے کا کپ ہاتھوں میں تھامے دروازے پر کھڑا تھا۔ نہیں دار، وہ گڑبڑا کر اسے دیکھنے لگی تھی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ دارم کو پتہ چلے کہ وہ کیا ڈھونڈ رہی ہے۔ آ جاؤ چائے پی لو۔ ایک کپ اس کے ہاتھ میں دیتے اس نے اسے بھی ساتھ چائے پینے کی دعوت دی تھی۔ وہ اب کافی بہتر محسوس کر رہا تھا۔ وہ ذرا سے چھوٹی چھوٹی باتیں کرتا اس سے چائے کا سپ لے رہا تھا جب اس کے موبائل پر رنگ ہوئی تھی۔ ڈاکٹر دارم اصفہان اسپیکنگ، اس نے سنجیدگی سے کہا تھا۔ اگلی جانب سے نہ جانے کیا کہا گیا تھا۔ اس نے ایک نگاہ چائے پیتے ازورا پر ڈالی تھی۔ اسے اشارہ کرتے وہ کمرے سے نکل گیا تھا۔ جی ہاں، میں ڈاکٹر ہوں ان کا۔ اس بچی کی حالت بہت نازک ہے۔ اگر آپ اس کے نام پر اپنا کاروبار چمکانا چاہتی ہیں تو معذرت، اس نے سنجیدگی سے کہا تھا۔ وہ اچھی طرح جانتا تھا عورتوں کے حقوق کی یہ تنظیمیں دراصل اپنی جیبیں بھرتی ہیں۔ میں لیلا جمال ہوں، کوئی تھرڈ کلاس تنظیم کی نہیں، العنکبوت کی اونر ہوں۔ نام سنا ہوگا آپ نے۔ میں بس بچی کی حالت سے متعلق جاننا چاہتی ہوں۔ اگلی جانب سے بھی دو بدو کہا گیا تھا۔ دارم نے پیشانی مسلتے اس کی بات سنی تھی۔ وہ جانتا تھا العنکبوت کی تنظیم کیسا کام کر رہی ہے۔ لیلا جمال اکبر، یہ نام پچھلے دنوں سارا میڈیا گلا پھاڑ کر لے رہا تھا۔ اس کی تنی رگیں ڈھیلی پڑی تھیں۔ معذرت، مجھے لگا کہ ہمدردی کی آڑ میں پھر کوئی اس زخمی بچی کے زخموں کو ادھیڑنے کے لیے آیا ہے۔ آپ سمجھ سکتی ہیں کہ میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں، اس نے نادم سے لہجے میں کہا تھا۔ اس بچی کی حالت بہت کریٹیکل ہے۔ مینٹلی کنڈیشن تو ایک طرف، فزیکلی اس سے بہت نقصان پہنچایا گیا ہے۔ آپ جانتی ہیں اس کے ساتھ اس نے بات دانستہ ادھوری چھوڑ دی تھی۔ جی میں جانتی ہوں، اس بچی کی بیک بون اس قدر متاثر ہوئی ہے کہ شاید وہ چل نہ سکے اب کبھی، دارم نے متاسف لہجے میں کہا تھا۔ دوسری جانب موجود لیلا پر یہ الفاظ پہاڑ کی مانند گرے تھے۔ اس نے آنکھیں میچ کر کتنے ہی آنسو اپنے اندر اتارے تھے۔ آئی نیڈ ہر میڈیکل رپورٹ، اس کی رندھی ہوئی آواز تھی اور اس کی آواز میں اس قدر کرب تھا کہ ایک پل کو وہ سن رہ گیا تھا۔ آئی نیڈ ہر میڈیکل ایز اے ایویڈنس، اس کی آواز ایک بار پھر آئی تھی۔ آئی ول گیو یو، اس نے نرم سے لہجے میں کہا۔ وہ جانتا تھا کہ مجرم کسی سیاسی پارٹی کے اہم کارکن کا اکلوتا بیٹا ہے۔ العنکبوت کی تنظیم اگر اس کے لیے سٹینڈ لے گی تو کچھ تو ضرور ہوگا۔ پہلی بار اسے کسی آرگنائزیشن کی سچائی پر یقین ہوا تھا۔ وہ ان سے بات کر رہا تھا جب نور اپارٹمنٹ کے دروازے سے اندر داخل ہوا تھا۔ ہاتھ میں کھانے پینے کی ڈھیروں چیزیں لیے، گلاسز اتار کر ایک ہاتھ میں لیے وہ اس کی جانب آیا تھا۔ کیسے ہو صالح صاحب؟ اس کے سوال کرنے پر دارم کے لبوں پر مسکراہٹ مچل اٹھی تھی جسے وہ بہت صفائی سے چھپا گیا تھا۔ فون جیب میں رکھتے اس نے اپنی جانب اشارہ کیا، جیسے کہہ رہا ہو کہ دیکھ لو کیسا ہوں۔ ہاں اب تو شکل نظر آ رہی ہے تمہاری، ورنہ تم تو ایسے دل پر بات لے کر بیٹھے تھے کہ مجھے لگا ایک آنکھ دباتا وہ اس کا دل جلانے کی پوری کوشش کر رہا تھا۔ مگر آج نہ جانے کیوں دارم کو اس کی کوئی بھی بات بری نہیں لگ رہی تھی۔ یہ کچھ کھانے پینے کی چیزیں ہیں، تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں تھی اس لیے لے آیا ہوں۔ اس کے حوالے تمام بیگز کرتا وہ سادہ سے لہجے میں بولا تھا۔ میری بیوی کہاں ہے؟ ساتھ ہی پورے حق سے پوچھا گیا تھا۔ اندر اپنے کمرے میں ہے، دارم نے نرم لہجے میں کہا۔ وہ سر ہلاتا ازورا کے کمرے کی جانب بڑھ گیا تھا۔ وہ وارڈروب کے سامنے کھڑی کپڑوں کے درمیان سے کچھ نکال رہی تھی۔ اسے سامنے دیکھ کر گڑبڑا کر سامنے رکھے پرس میں چھپا گئی۔ انہوں نے اچنبھے سے اس کی جانب دیکھا تھا۔ تم اتنی جلدی آ گئی؟ اسے دیکھ کر وہ سخت بدمزہ ہوئی تھی۔ پہلی بات میں نے آپ سے کہا ہے کہ آپ مجھے آپ کہہ کر مخاطب کریں گی۔ دوسری آفس کے کام سے گیا تھا، مریخ پر نہیں گیا تھا لیڈی، اور اتنی جلدی سے کیا مراد ہے؟ رات کے 8 بج رہے ہیں۔ وہ اسے دیکھتا اس کے قریب آ کھڑا ہوا تھا۔ گھبراہٹ میں پیشانی پر پسینے کے چھوٹے چھوٹے قطرے نمایاں نظر آ رہے تھے۔ انگلی کے پور سے اس کی پیشانی صاف کی تھی۔ ازورا نے سختی سے آنکھیں میچی۔ اور میں نے آپ سے کہا ہے کہ مجھ سے دور رہ کر بات کیا کریں، کانپتی آواز میں وہ سہمی ہوئی سی بولی تھی۔ وہ خاموشی سے 2 قدم دور ہٹا تھا۔ ازورا نے گہری سانس لی۔ کچھ چھپا نہیں ہے کہ آپ مجھ سے لیڈی؟ اس کے سوال کرنے پر ازورا نے گڑبڑا کر اس کی جانب دیکھا تھا۔
کچھ نہیں چھپا رہی، وہ جلدی سے بولی، ساتھ ہی پرس پر اپنی گرفت مضبوط کی تھی۔ چلیں پھر گھر چلتے ہیں، پورا دن اپنے دار کے ساتھ گزار لیا آپ نے۔ اس نے سنجیدگی سے اس کی جانب دیکھا تو وہ پرس اٹھا کر تیار ہو گئی تھی۔ آپ کچھ بول رہی ہیں، وہ وہیں کھڑا بولا تھا۔ ازورا نے ناسمجھی سے اسے دیکھا، اس کی ساری حساسیت اس وقت پرس میں موجود چیز پر تھی۔ وہ جانتی تھی کہ وہ بہت جلد پاس آؤٹ ہو جائے گی۔ ازو آپ ٹھیک ہیں؟ نو نے اس کے تھکے تھکے سے چہرے کو دیکھتے تشویش سے پوچھا تھا۔ اس نے زور زور سے اس بات میں سر ہلا کر ٹھیک ہونے کی تصدیق کر دی تھی۔ چادر لینا بھول گئی تھی آپ؟ نرمی سے اس کے وجود پر چادر پھیلاتا وہ اسے بغور دیکھتا ہوا بولا۔ ازورا نے ٹھنڈی سانس لی تھی۔ اسے باہر آنے کا کہہ کر وہ دارم کے پاس گیا تھا۔ کل ہمارا ولیمہ ہے، ویسے تو دادو تمہیں خود کال کریں گے، لیکن میں خود بھی تمہیں بتا دے رہا ہوں اس سے پہلے کہ میری شادی کی خبر میڈیا دے، میں خود ریسیپشن دینا چاہ رہا ہوں۔ وہ باہر آئی تو وہ دارم سے بات کر رہا تھا۔ یہ تو اچھی بات ہے، مگر کیا آزو کو بتایا تم نے؟ اگر اسے کسی چیز کی ضرورت ہے تو میرے پاس چھوڑ جاؤ، کل سے یہ تمہارے ساتھ چلی جائے گی۔ دارم نے ازورا کی جانب دیکھا جو نہ جانے کیوں سہمی لگ رہی تھی۔ ازورا میری بیوی ہے اور ان کی تمام ضرورتیں اب میری ذمہ داری ہیں۔ دارم ویسے تو میں نے ان کی ضرورت کی تمام چیزیں ارینج کر لی ہیں، لیکن پھر بھی اگر انہیں کسی چیز کی ضرورت پڑتی ہے تو یہ بلا جھجک کہہ سکتی ہیں مجھ سے۔ اس نے ازورا کو گہری نگاہوں سے دیکھتے ٹھہر کر الفاظ ادا کیے تھے۔ مطلب صاف تھا، وہ ازورا کو رات کے لیے چھوڑنا نہیں چاہ رہا تھا۔ دارم نے سمجھنے کے سے انداز میں سر ہلایا۔ ازو نے نرمی سے اس کی گرفت سے اپنے ہاتھ نکالے تھے جو وہ لاشعوری طور پر تھام گیا تھا۔ وہ بے چین سی دارم کے پاس گئی تھی۔ انہوں نے لب بھینچ کر اپنے خالی ہاتھ دیکھے۔ ازو بچے کیا ہوا؟ اس کی آنکھوں میں چمکتی نمی دیکھ کر دارم تڑپ کر رہ گیا تھا۔ وہ اس کے سینے سے لگی تھی، اپنا چہرہ چھپاتی ہولے سسک رہی تھی۔ دارم نے الجھ کر نو کو دیکھا جو لب بھینجے اسے دارم کے سینے سے لگے آنسو بہاتے دیکھ رہا تھا۔ ازو بیٹا کیا کوئی پرابلم ہے؟ بتاؤ بچے، اس طرح رو کر نہیں جاؤ۔ وہ یوں جاتے جاتے اس کے رونے پر کافی فکر مند ہو گیا تھا۔ صبح سے جس طرح وہ نکری سی اس سے بات کر رہی تھی وہ کافی مطمئن ہو گیا تھا، لیکن اب وہ اس طرح رو رہی تھی۔ دار تم بہت یاد آ رہے تھے مجھے، وہ سو کرتی ہوئی بولی تو دارم کو بے اختیار اس پر پیار آیا تھا۔ میرا بچہ، یاد آؤں تو ملنے آ جاؤ، اس طرح رونے کی ضرورت نہیں ہے۔ تم جانتی ہو نا تمہارے رونے سے مجھے کتنی تکلیف ہوتی ہے۔ اس کے پوچھنے پر اس نے اس بات میں گردن ہلائی تھی۔ وہ سفید چادر میں بہت اچھی لگ رہی تھی۔ نور سلان نے اس کی ذات میں پہلے ہی روز نمایاں تبدیلی کر دی تھی۔ دارم کا دل اب اس کی جانب سے مطمئن ہونے لگا تھا۔ اب چلیں، اگر اسٹار پلس بند ہو گیا ہو تو انہوں نے سنجیدگی سے روئی سی ازورا کی جانب دیکھا جو ایک بار پھر دارم کے ساتھ لگی کھڑی تھی۔ اس کا ضبط ختم ہو رہا تھا۔ جاؤ ازو، دارم نے نرمی سے چادر کے اوپر سے ہی اس کے سر پر پیار کیا تھا۔ وہ خاموشی سے نو کے پیچھے چل دی جو لمبے ڈگ بھرتے لفٹ کی جانب جا رہا تھا۔ اسے لفٹ کی جانب قدم بڑھاتے دیکھ وہ قدم جما کر ایک جگہ کھڑی ہو گئی تھی۔ اب آ جائیں یا پھر سے دار یاد آ رہا ہے؟ وہ جل کر بولا۔ میں لفٹ میں نہیں جا سکتی، مجھے سانس نہیں آتی ہے۔ وہ آنکھیں میچے سسکی تھی، وہ اسے بتا نہیں پائی کہ دار تو واقعی یاد آ رہا تھا۔ دارم ہمیشہ اس کی وجہ سے ہر جگہ سیڑھیوں سے جاتا تھا۔ نو نے ایک نگاہ اس پر ڈالی، پھر گہری سانس بھرتے اس کی جانب آیا، اس کا ہاتھ تھام کر سیڑھیوں کی جانب چل دیا تھا۔ جاری ہے دوستوں، امید ہے آپ دوستوں کو ویڈیو پسند آئے گی۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر لازمی کریں، اور اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں لگے گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبائیں تاکہ ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ دوستوں تک سب سے پہلے پہنچ سکے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں اور دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔